سورۃ النور آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا کا تذکرہ تھا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا حد ہے کہ اگر بدکاری کرنے والا مرد، بدکاری کرنے والی عورت اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑا لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا سنگسار ہے، رجم کرو۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ایک اور حد کا ذکر ہے جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ حد قذف کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی پاک دامن پر تہمت لگائے، اور پاک دامن عورت بھی ہو سکتی ہے، پاک دامن مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ آیات کریمہ کے اندر پاک دامن عورتوں کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اور اس پر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس صورت کے اندر اس کی سزا حد قذف ہے 80 کوڑے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ یہ ایک سزا ہو گئی۔ اب یہاں پر تذکرہ اگرچہ عورتوں کا ہے، لیکن بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی پاک دامن مرد بھی ہے اور اس پر کسی نے تہمت لگا دی تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر تیار ہو جاؤ 80 کوڑے کھانے کے لیے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ایسے بندے کے لیے کہ جس نے کسی پر بہتان باندھا، کسی پر تہمت لگائی اور ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑے کھا چکا ہے، آئندہ کے لیے اس کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ کہیں پر شہادت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی کے لین دین کے معاملات ہیں، یہ کہتے ہیں جی میں گواہ ہوں، شریعت کہتی ہے کہ تیری گواہی معتبر نہیں ہے، تو فارغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، بہت بڑا گناہ کر لیا۔ بلا وجہ کسی پر بہتان باندھنا، اس کے کردار پر اٹیک کرنا، یہ کہنا کہ یہ بدکار ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، لے آؤ گواہ۔ گواہ نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی بات منہ سے نکالے کیوں؟ فرمایا کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر سزا مل چکی نا، 80 کوڑے بھی لگ گئے، اور آئندہ کے لیے اس کی شہادت بھی مردود ہو چکی۔
اب یہ ہے کہ اس نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مزید سزا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے جو عام طور پر آج کل رائج ہے، اور آج کل تو اس کو ایک مشغلہ بنا لیا گیا ہے، کسی کے کردار کے اوپر حملہ کرنا، بیٹھے بیٹھے باتیں بنا لینا۔ اور بھی پکی خبر ہے میرے پاس، مجھے بالکل پکا پتہ ہے، پکے بندے نے بتایا ہے، تو پھر 4 بندے پکے لے آؤ، نہیں تو پھر سزا تو سب کو ملے گی۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ طیب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح بھی کر لی، یعنی آج توبہ کر لی، کل کسی اور کے بارے میں پھر انگلیاں اٹھ، آج مار کھا لی، کل کسی اور کے اوپر، 1 سال تک توبہ چلتی رہی، اس کے بعد پھر کہتے جی فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، نہیں، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لی، بندے کے بچے بن چکے ہیں اب۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دے گا۔ کل کے درس کے اندر صرف اور صرف بدکاری کی ایک قسم کا ذکر تھا جس کو زنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مرد کرے یا عورت کرے، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان کی سزا کا تذکرہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کے اوپر تفصیلی بات کل الحمدللہ ہو چکی تھی۔ اس پر ایک اور کچھ ایسا مسئلہ ہے جو اسی کے متعلق ہے، تو آج اس پر چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کے درس کے جو متعلق بات ہے پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس گناہ کے علاوہ ایک اور گناہ جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے، لیواطت، قوم لوط کا عمل۔ قوم لوط نے جب یہ عمل کیا، ان کے اوپر پتہ کون سی سزا آئی تھی؟ ان کے اوپر بہت زیادہ سخت سزا، عبرتناک سزا آئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جو زمین کا حصہ تھا اس کو اوپر لے جا کے اس کو نیچے پٹک کے پھینک دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پتھر بھی کھنگر تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ کا مطلب یہ ہے کہ نام لکھا تھا یہ فلاں کو لگے، یہ فلاں کو لگے، یہ فلاں کے سر پہ لگے، فلاں کی کمر پہ لگے، یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہر پتھر ایک مخصوص شخص کے لیے تھا۔ تو ان کو کتنی سزائیں دی گئی؟ جی ابھی سے بھول گئے، 2 سزائیں ملی نا۔ ایک تو یہ کہ جو ان کی بستی تھی اس کو اوپر لے جا کے اس کو نیچے پٹک کے پھینکا، اور دوسرا پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، تو کتنی سزا ہوئی؟ 2۔ اب اگر کوئی شخص اس امت کا قوم لوط والا عمل کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ جرم کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے، اگرچہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں فقہائے امت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ تعزیر اس پر لگائے، اور تعزیر حاکم کی مرضی پر ہوتی ہے کہ وہ جتنی سزا چاہے وہ دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کسی شخص سے یہ غلطی ہوئی تو آپ نے اس کو زندہ جلا دیا، آگ کے اندر اس کو زندہ جلا دیا، یعنی کہ آپ کی نظر میں اس جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ اس پر کسی صحابی نے اختلاف نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے،
یہ اختلاف فرمایا صحابہ کرام نے کہ اے علی سزائے موت تو ٹھیک ہے، لیکن آگ کے ساتھ جلا کر اس کو مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آگ کے ساتھ عذاب دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے اندر اپنے بندوں کو جو نافرمان ہوں گے ان کو سزا دینی ہے، آگ کے ساتھ نہ مارو، کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ یعنی صحابہ کرام بھی متفق ہیں کہ تعزیر یہی ٹھیک ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر قرآن نے زنا کی حد 100 کوڑی مقرر کی تو وہ حد چھوٹی ہے، یہاں پر تو سزائے موت ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جو بھی یہ جرم کرے، اس لیے کہ یہ ایک غیر فطری عمل ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ ایک انسان اگر مرد عورت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اگر نکاح نہیں ہے تو گناہ ضرور ہے، لیکن خلاف فطرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے۔ وہ گناہ ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کہ لیواطت، اس لیے کہ قوم لوط کا جو عمل ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، یعنی کہ ہم جنس پرستی، یہ گناہ بہت بڑا اس وجہ سے کہ خلاف فطرت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے 2 سزائیں ہیں۔ کتنی سزائیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک سزا تو یوں دی جا سکتی ہے کہ اس کو کسی پہاڑ پر بلند جگہ پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو الٹا دھکا دے کے مار دو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قوم لوط کو وہ اوپر لے جا کے مارا تھا نا، اوپر لے جا کر نیچے پھینکا تھا۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو اوپر لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے کے مار دو۔ اور دوسری سزا فرمایا کہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا کے اس کو مار دو۔ یعنی کہ ہم حنفی ہیں تو ہماری فقہ حنفی یہ سزا تجویز کرتی ہے کہ سزائے موت ہے، دیوار گرا کے مارو یا پہاڑ سے گرا کر مارو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تعزیراتی سزا ہے، تعزیر ہے، حاکم وقت کی مرضی ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ جو تعزیرات ہیں تیری مرضی ہے، تو اس کو مار دے، تو اس کو پہاڑ سے گرا کے مار، اس کے اوپر دیوار گرا کے مار، لیکن تو اس کو مار سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ اور آج اتنا عام ہے کہ قوم لوط میں بھی اس سے زیادہ عام نہیں ہوگا شاید۔ آج کھلے عام کیا جاتا ہے، اور آج کل اس کو بطور فیشن کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ لڑکے رکھتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں جی بڑے مہذب بڑے تعلیم یافتہ ممالک ہیں، وہ اتنے بدبخت ثابت ہوئے ہیں، اتنے بدبخت ثابت ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو قانون پاس ہے، ہم جنس پرستی کا بل پاس کر دیا کہ بالکل قانونی طور پر اجازت ہے، مرد مرد کے ساتھ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اور وہی جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے مہذب ہیں، کیا مہذب انسان ایسے ہوتے ہیں؟ جس جرم پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دے، صحابہ کرام اتنی بڑی سزا دیں، فقہائے امت اتنی بڑی سزا تجویز فرمائیں، اور آج کل یہ کافر جو کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم بڑے فلاسفر ہیں اور بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً انسانی شکل میں بھیڑیے اور درندے اور وحشی ہیں، اور ہم ان کی تقلید کے اندر انہی جیسی شکلیں بنا رہے ہیں، انہی جیسا حلیہ بنا رہے ہیں، انہی جیسا لباس اپنا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہیں بڑے پڑھے لکھے، جی بڑے سلجھے ہوئے ہیں۔ ایسی تہذیب پہ بے شمار لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو پہلا فرض ہے کہ ہم انسان بن کر جئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فضل فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان بن کر جئیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو اپنے محبوب کی امت بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرف کو پہچانیں، اور اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام کی اس لاج کو جو آپ نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی ان کو سامنے رکھیں، اور ہم ایسے جرائم سے باز رہیں، ایسے جرائم کے قریب بھی نہ جائیں۔ بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو ہر ایک انسان پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قوم لوط والا عذاب ہمارے اوپر بھی مسلط فرما دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ گناہ کرتا ہے،
اس پر بھی تعزیر ہے، اس پر بھی تعزیر ہے، یعنی کہ یہ سب ہیں گناہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جیے، اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے اپنی خواہشات جہاں چاہے پوری کرے، نہیں، پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کھیتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرد اگر مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، عورت کے ساتھ بھی اگر وہ غلط کرنا چاہتے غلط راستے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے آؤ اپنی کھیتی میں آؤ۔ کھیتی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی کھیتی میں جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنی زمین سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ جی، فصل چاہتے ہیں نا۔ زمین کے اندر ہم بیج لگاتے ہیں، کھاد پانی، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فصل ملے، یہاں سے ہمیں پھل ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عورت کے پاس جہاں سے پھل ملتا ہے وہاں جاؤ، تمہاری کھیتی ہے۔ اگر کسی اور جگہ پر جاؤ گے تو وہاں سے تمہیں پھل نہیں ملے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی کھیتی میں نہیں گے، تم غلط راستے پر چلے گئے۔ تو اس لیے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے حد قذف کی، جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اندر آج کل ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور کسی کے کردار کے اوپر حملہ کرنا، کسی کے کردار کو مشکوک بنا دینا، یہ ہمارا عام مشغلہ ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آج کل یہ فیشن بن چکا ہے، دو چار بندے کہیں پر بیٹھتے ہیں، کہیں سے کوئی لڑکی جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایسی ایسی ہے۔ اور اتنی ہماری ذہنیت گندی ہو چکی ہے کہ اگر سگے بہن بھائی جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ بہن بھائی نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں جی بس یہ تو جا رہے ہیں جی اپنے دوست، ان کی تو پکی یاری ہے۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے، اتنی گندی ذہنیت ہے، اتنی گندی سوچ ہے، بیٹھے ہو تو کہتے ہیں جی اچھی لڑکی پھنسا رکھی ہے۔ کیا یہ باتیں بازاروں میں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کیا ایک مسلمان کے پاس زیب دیتی ہے؟ اتنی گندی ذہنیت، اتنی گندی سوچ۔ بے شک ایک لڑکی لڑکا وہ نامحرم ہو، بے شک ان کا غلط رشتہ ہو، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم ان کو اچھی سوچ کے ساتھ دیکھیں۔ ہم یہ کہیں ہو سکتے ہیں بہن بھائی نہ بھی ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اچھا سوچے۔ مسلمان کی جو ذہنیت ہے وہ بری نہیں ہونی چاہیے، اس کی سوچ گندی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک وہ گندے ہیں یا نہیں ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اچھا سوچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود گندے نہ بن جائیں۔ اور کسی کے اوپر بہتان باندھ دینا پکا پکا، یہ ایسا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے قتل کے مقدمے کے اندر 2 گواہ چاہیے۔ کتنے؟ لین دین کے معاملات ہیں، 2 گواہ چاہیے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی حد کی، کسی کے کردار پر جب بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گواہ بھی لے آئے پھر بھی معتبر نہیں ہے، 4 لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی پردہ پوشی جو ہے نا وہ عزیز ہے، وہ پسند ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کی ایسے سرعام رسوائیاں ہوتی رہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں تھوڑا سا بھی شک آ جائے، یعنی 4 گواہ بھی تھے، سب کوئی تھا، لیکن تھوڑا سا شک آ جائے، ایک گواہ کہتا ہے جی بس مجھے تسلی نہیں ہو رہی، کسی ایسی اس نے ہلکی سی بات کر لی ہے تو حد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو سزا دے دو، تعزیرات لگ سکتے ہیں، لیکن حد ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ کسی کو کردار پر نہیں کسی اور غلط نام سے یاد کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ تو تو پکا یہودی ہے، تو تو بالکل پکا کافر ہے، یعنی غصے میں تھا کہ تو کافر ہے۔ کسی کو مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی کو اس نے ہندو کہہ دیا، تو ہندو سے بھی بدتر ہے، تو ہندو ہے، تو یہودی ہے، یعنی بطور گالی اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو اس پر بھی شریعت کہتی ہے اس کو 20 کوڑے مارو۔ کتنے مارو؟ ایک مسلمان کو ہندو کیسے کہہ دیا، یہودی کہہ دیا، کس بنیاد پہ کہا ہے؟ تمہارے پاس کیا لائسنس ہے، کیا اتھارٹی ہے کہ تم نے کہا جی تو یہودی ہے؟ کیوں کہا؟ اور یہ ہمارے عام سی بات ہے، یہ یہودی کا بچہ، یہ تو کافر کا بچہ، یہ کافر ہے، ہم تو ماں باپ تک کو نہیں چھوڑتے۔ تو اپنی زبان کو ہمیں لگام دینا ہوگی، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں،
یہ کیسی زبان ہے جس کا کام اللہ کو یاد کرنا تھا، جس کا کام خیر کی بات کرنا تھا، اس کے ساتھ ہم تیر چلائے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر کسی انسان کو کافر، مسلمان کو کافر یا یہودی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو 20 کوڑے ہیں، لیکن جب بات کردار پہ آتی ہے تو پھر 20 20 40 40 40 80 کوڑے کھاؤ۔ یعنی ایک بندے نے کسی پر کہا پاک دامن مرد تھا یا وہ عورت تھی، اس کے بارے میں کردار پہ حملہ کیا کہ یہ غلط ہے فلاں کے ساتھ، شریعت کہتی ہے کہ اب 4 گواہ لے کر آؤ، 4 نہیں لے کے آتے تو پھر 80 کوڑے اس کو مارو تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، دوبارہ کسی کے کردار کے اوپر یہ حملہ نہ کرے، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو گیا، اس کی شہادت رد ہو گئی ہے، اس کا اعتبار ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابداً کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، جب تک یہ زندہ ہے اس کی شہادت مردود ہو گئی۔ اب اس نے 4 گواہ تیار کیے کہ میں سچا ہوں، میرے پاس 4 گواہ بھی موجود ہیں، تو پتہ ہے معیار کیا ہے شریعت کا؟ یہ نہیں ہے کہ ایک کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں بالکل اس نے یہ سچ کہہ رہا ہے، نہیں، جب بات کردار پہ آتی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے وہ 4 گواہ یوں کہیں کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو فلاں کے ساتھ ہم بستری کرتے عین حالت میں دیکھا، یہ نہیں کہ ہاں ایک کمرے میں 2 بندے بند تھے، اس پر حد نہیں لگتی، میں نے دیکھا بغیر کپڑوں کے تھے، یہ بات نہیں ہے، 2 بندے موجود تھے انہوں نے موقع پر دیکھ لیا، یہ بات نہیں ہے، 4 کہیں گے کہ چاروں نے عین حالت میں یوں دیکھا۔ اگر ایسی شہادت ہے تو پھر جس کے لیے انہوں نے بات کی ہے یہ سچے ہو جائیں گے، پھر اس کو کوڑے لگیں گے۔ اگر کہتے یوں تو نہیں دیکھا تھا، میں نے تو فلاں سے سنا تھا، مجھے تو فلاں نے کہا تھا، مجھے تو اس کے اوپر پکا یقین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ 3 تھے 4 تھے 2 تھے، سب کو پکڑ کے 80 لگا دو تاکہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ ایک مومن کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ اس پر ایک اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا عجیب ہوا کہ ایک عورت کو نہلا رہی تھی، وہ فوت ہو گئی، جیسے میت کو غسل دیا جاتا ہے، مرد مر جاتا ہے تو اس کو مرد غسل دیتے ہیں، جب عورت فوت ہو جاتی ہے اس کو عورت غسل دیتی ہے۔ اب عورت جب غسل دے رہی تھی تو غسل کے دوران جب وہ پانی ڈال رہی تھی اور کپڑے کے اندر سطر کے اندر وہ نیچے ہاتھ ایسے لگاتے ہیں، اس نے اس کی ران کے اوپر جب ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تھی ایسی، وہ تو بیچاری مر گئی تھی لیکن وہ پاک دامن تھی۔ اب اس نے کہہ دیا منہ سے کہ یہ تو ایسی تھی، اللہ کی شان کہ اس کا ہاتھ وہیں پر چپک گیا۔ اللہ اپنی قدرت تو دکھاتا ہے نا، اس کا قانون تو یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، قدرت یہ ہے کہ جب چاہے فوراً پکڑ لے، اس کی مرضی ہے، پکڑنے پہ آئے تو آنکھ اسی مرضی کے خلاف دیکھے تو فوراً دیکھنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے سلب کر لے، اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف چلے اس کو فوراً جام کر دے، وہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قانون یہ ہے کہ انسان جو بکتا رہتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں، مہلت ہے، شاید کہ تو بندہ بن جائے، شاید کہ تو توبہ کر لے۔ اب اللہ نے اس کو سزا اس بات پر دی کہ ایک عورت مر چکی ہے، اس کو تو کم سے کم معاف کر دیتی، اور وہ نیک بندی تھی، اس کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا، وہ اللہ نے اس کا ہاتھ چپکا دیا اس کو۔ اب جو ساتھ پانی شانی ڈال لیتی وہ کہتی بھی کیا بات ہے، بھی اس کو نہلا جلدی فارغ کر جان چھوڑا۔ اس نے کہا جی بات کچھ اور ہے، بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو نہیں پکڑا، وہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کیسے پکڑ لیا؟ کہتی میرا تو ہاتھ چپکا ہوا، میں نے بڑا زور لگایا۔ اب وہ جو عورتیں تھیں 2 4 5 اکٹھی ہو گئی، بھئی اس کا کیا حل نکالیں؟ کسی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ لو جی، مردے کا جو احترام ہے اس کو تو کچھ نہ کہو۔ کسی نے کہا بھی جو مردے کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لو، یہ تو زندہ یہ معذور ہو جائے گی۔ تو یہ بات چلتی بھی علماء سے پوچھو، تو بات جا پہنچی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ عورت نے کہا کیا تھا، یہ واقعہ کیسے ہو گیا، کیوں کر ہوا؟ بتایا کہ اس نے ایسے کہا۔ فرمایا کہ اس کا ایسا کرو کہ اس کو 80 کوڑے لگا دو۔ اس کو کوڑے لگنے شروع ہوئے اور جب تک 80 پورے نہیں ہوئے ہاتھ چپکا رہا، جب 80 پورے ہوئے تو ہاتھ چھوڑ گیا۔
پتہ چل گیا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج توبہ کریں کہ کسی کے کردار پر نہ شک کرنا ہے، نہ کسی پہ حملہ کرنا ہے، بھئی کوئی اچھا ہے یا برا ہے، اس نے قبر میں خود جانا ہے اور اس نے اپنے کیے کا حساب خود دینا ہے۔ نہ تو ہم فرشتے ہیں، نہ ہم کوئی دروغے ہیں، نہ ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، نہ اس کی قبر میں جانا ہے، نہ اس کے گناہ کی سزا ہمیں ملنی ہے۔ جس نے کیا اس نے خود بھگتنا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم کہ جی فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا۔ آج ہر بندے نے یہ مشغلہ بنا لیا ہے، اور انسانوں کے بارے میں ہماری زبانوں پر عام سی بات ہوتی ہے، فلاں کو تو میں گھاس بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ گھاس کس کو ڈالا جاتا ہے جی؟ جانوروں کو۔ یعنی کہ جس نے یہ بات کی اس کی نظر میں یہ انسان سے بھی بدتر ہوگی۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری نظر میں اللہ کی نظر میں کتنے پانی میں ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ تو کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ ہر مومن کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نے نہیں کیا اور فلاں نے کر لیا۔ ہاں اگر ہم بالکل پکے فرشتے ہیں اور ہم معصوم عن الخطا ہیں، آج تک ہم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، تو پھر زبان کھول سکتے ہو، اگرچہ اجازت پھر بھی نہیں ہے، لیکن چلو دنیا داری کے اندر اجازت ہے، پھر تم زبان کھولو۔ لیکن اگر اس نے ایک بار کیا اور تم نے 10 بار کیا ہوا ہے تو پھر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو یہ بہت بڑی سزا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو 80 کوڑے مارنے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ فاسق ہے، نافرمان ہو چکا ہے۔ اب صرف اور صرف آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کے ساتھ اگلی شرط بھی یہ ہے کہ وہ اصلحہ، اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل ہماری توبہ ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں اور توبہ کو ہم شرمندہ کرتے ہیں۔ توبہ اس کا نام نہیں کہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ یہ تھوڑی توبہ کانوں کا لگا توبہ کر کے اور 1 منٹ سے پہلے پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد توبہ بھی کریں وہ لوگ، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح بھی کر لیں، تو دنیا کے اندر تو سزا مل چکی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو آج یہ عزم کریں کہ اب تک اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے تو توبہ کرنی چاہیے ہمیں۔ دیکھیں بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی پیارے پیارے قریبی رشتوں کو 1 منٹ کے اندر توڑ کے رکھ دیتے۔ اب بدگمانی کیا ہے؟ 2 بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور میں وہاں سے گزرا ہوں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، گناہ کا کام تو نہیں کیا، دیکھ کر وہ ہنسے اپنی کو بات کر رہے تھے، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے نا مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ لگتا ہے کہ میرے بارے بات کر رہے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، بہت جھوٹی بات ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو بدگمانی کی ایک قسم ہے نا، یہیں سے شروع ہوتی ہے، پھر بدگمانی کرتے کرتے پھر انسان بہتان باندھنے پہ آ جاتا ہے۔ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ، اور یہ کہتا ہے جی مجھے پکا پتہ ہے۔ کیا وحی اتری ہے؟ کیا فرشتہ آگے بتا کے گیا ہے؟ تو یہ کوئی کرنے کی باتیں نہیں، مجھے پکا پتہ ہے۔ کیسے پکا پتہ ہے؟ کیا آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ حالانکہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی لے انسان، اس کے اندر بھی غلطی کا امکان ہے، اس میں بھی غلطی کا احتمال ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں ایک دور سے ایک بندے کو، یہ تو یہ فلانا بندہ آ رہا ہے، قریب آتا ہے تھوڑا سا کہتے ہیں وہ نہیں تو فلانا ہے، اور قریب آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو فلانا تھا۔ اب 3 بار آنکھوں سے دیکھا اور تینوں بار وہ غلط تھا۔ تو آنکھوں سے دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، صرف سنی سنائی، پکے بندے نے بتایا، جیسا تو پکا جیسا تیرا بندہ اگلا پکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کا حکم یہ، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اللہ ستر یحب الستر، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، پردہ دری کو پسند نہیں کرتا۔ جو کسی کے پردے فاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پردے فاش کر دیتا ہے، جو کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ مقابلے کر سکتا ہے؟
تو کیا ضرورت ہے کسی کے چکروں میں پڑنے کی؟ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. اپنی قبر کو یاد کرو، دوسروں کے چکروں میں پڑنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اپنے چکر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، دوسروں کے چکر میں، اور ہم اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کی اصلاح، پوری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے خود ہم جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتے ہیں، اپنی نہیں کرنی، دوسروں کا ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے. آج سے عزم کریں کہ آئندہ اس گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، نہ بدگمانی کریں گے، نہ کسی کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، نہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کر اس کام کے اندر حصے دار بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.